السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں 15ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 15ویں پارے کے اندر دیکھ لیجئے 21 رکوع ہیں۔ 15ویں پارے کے اندر 185 آیتیں ہیں۔ اس کے اندر سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، سورہ نمبر 17 کی 111 آیتیں ہیں، 1 سے 111 تک۔ اس کے بعد سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 74 آیتیں، 74، 1 سے 74 تک۔ سورہ بنی اسرائیل یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 مکی سورہ ہے، اس کے اندر 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پہلے ہم سورہ بنی اسرائیل لیتے ہیں، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ بابرکت ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے۔ مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین گئے، اس کو اسراء کہتے ہیں، رات کے حصے میں چلنا۔ اور بیت المقدس سے فلسطین سے معراج پر گئے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو پورے معراج کے واقعے کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے، اسی کا ذکر ہے۔ رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو لے گیا۔ اب آگے یہ ذکر ہے انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ شکر گزار بندے تھے۔ اس کے بعد یہودیوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو مروایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑوایا ہے، کس طریقے سے دشمن لوگ ان کے اوپر آ گئے، بخت نصر کے ذریعے، ٹائٹس کے ذریعے، پھر اس طریقے سے صحابہ کرام کے زمانے میں وہ لوگ خیبر سے بھی نکال دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دی ہے۔ اور اللہ نے کہا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر دوبارہ ایسے غلط کام کرو گے تو پھر ہم دوبارہ تم کو سزا دیں گے۔ قرآن کریم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، بے شک یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور نیک عمل کرنے والے مومنوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگوں کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ان کا نام اعمال، اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نام اعمال پڑھ لے، اپنا حساب کر لے، خود ہی تو کافی ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، آیت نمبر 15 میں، کہ جب تک ہم رسول کو نہ بھیج دیں قوم کو ہم ہلاک و برباد نہیں کرتے ہیں۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے جو دنیا چاہتا ہے اللہ دنیا دے دیتے ہیں، جو آخرت چاہتا ہے ان کے لیے بہتر ہے اور ان کی کوشش شکریہ کی مستحق ہے، ان کی کوشش قابل قبول ہوگی۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان، آیت نمبر 23، 24 اور 25 پر غور کیجیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ماں باپ کے ساتھ احسان، آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ایک اف تک نہ کہو اور نہ اسے جھڑکو بلکہ نرم لہجے میں بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو میرے رب ان پر ہم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسکینوں کو، پھر اسی طرح مسافر کو، اور فضول خرچی سے روکا جا رہا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو نہ دینا ہو تو پیار سے سمجھا دو، قولا میسورا، نرم جواب دے دو، پلیز نہیں ہو سکتا، اللہ کے واسطے معاف کریں، جھڑکنے کا نہیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو مت کھول دو، نہ بخیلی کرو اور نہ بہت زیادہ ہاتھ کو کھول دو۔ پھر آگے کہا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کچھ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنی اولاد کو کھانے کے پینے کے ڈر سے قتل مت کرو، بے شک ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں، نحن نرزقہم وایاکم، اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں۔ پھر زنا کے قریب مت جاؤ، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ ناحق قتل مت کرو، پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے یتیموں کا مال مت کھاؤ، عہد کو پورا کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ پھر اسی طرح کہا جس چیز کا علم نہ ہو مت بولو، ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین کو نہ پھاڑ سکتے ہو، لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ پھر اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے آسمان و زمین کی جتنی بھی چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر گئی لیکن تم نہیں سمجھتے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔
پھر اسی طرح اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے، لوگوں نے کہا کہ اگر ہم مٹی میں مل جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے کہا قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ، تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی اور مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو، تو جلد ہی وہ کہیں گے ہمیں کون لٹائے گا؟ آپ کہہ دیجئے جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا، ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم و ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا چاہے تو تمہیں عذاب دے دے، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ آیت نمبر 70 پر غور کیجئے، لکھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور پاک چیزوں سے انہیں رزق دیا اور اپنی پیدا کردہ بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت دی ہے۔ تو بنی آدم کی اولاد کا بڑا مرتبہ ہے، چاہے وہ لنگڑا رہے، لولہا رہے، کچھ بھی رہے، اللہ نے بڑی فضیلت دی، اس کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ آگے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو یہاں امام سے مراد کیا ہے؟ ان کے رسول ہے، یا امام سے مراد ان کی کتاب ہے، یا امام سے مراد نامہ اعمال ہے۔ امام سے مراد فقہی امام نہیں ہے، جس طرح لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 81 پر غور کیجئے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، آپ کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ قرآن کریم کے بارے میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، آیت نمبر 82 ہے۔ اور قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے جو مومنوں کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے، مگر ظالموں کو خسارے کے سوا، گھاٹے کے سوا اور کسی چیز میں زیادتی نہیں کرتا۔ اور قرآن تو لوگوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ آیت نمبر 85 پر غور کیجئے، روح کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی طرف سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 88 پر غور کیجئے، قل ان استمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکیں گے، گرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا، آیت نمبر 90، 91 اور 92 پر غور کیجئے، 93 پر بھی غور کیجئے، 94 پر غور کیجئے۔ ان لوگوں نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ زمین سے ایک چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر اس باغ کے درمیان نہریں جاری ہوں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ آپ کا وعدہ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے، یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا آسمان پہ چڑھ جائیں اور تیرے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے، یہاں تک کہ تو ہم پر ایسی کتاب اتار لے جسے ہم پڑھیں۔ آپ کہہ دیجئے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا کلما خبت زدناہم سعیرا، آیت نمبر 97 میں، کہ جب وہ جہنم کی آگ بجھنے لگے گی تو اسے ہم اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 9 نشانیاں لے کر فرعون کے پاس آئے، جیسے لاٹھی ہے، ید بیضا ہے، ہاتھ بغل میں رکھتے اور سفید ہو جاتا، قحط سالی ہے، دریا کا پھٹ جانا ہے، طوفان ہے، ٹڈی کا عذاب ہے، جوؤں کا عذاب ہے، میڈکوں کا عذاب ہے، خون کا عذاب ہے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اخیر میں بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 110 پر غور کیجئے، قل ادعوا اللہ عبید الرحمن، تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو ان کے سب اچھے ہی نام ہیں۔ اخیر میں کہا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، آپ کہہ دیجئے تمام تعریف تو اللہ ہی کے لیے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور نہ ہی کمزوری عاجزی کی وجہ سے ان کا کوئی حمایتی اور مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کیجئے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد سورہ کہف سورہ نمبر 18 ہے، اس کے اندر 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 809، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، شعبہ نے کہا من آخر الکہف۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لی تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، یا آخری کی 10 آیتیں اس نے یاد کر لی تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ایک جمعہ کو پڑھیں گے تو آئندہ جمعہ تک اسپیشل روشنی رہے گی،
صحیح الجامع حدیث نمبر 6470، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جس نے سورہ کہف جمعہ کے دن تلاوت کی تو 2 جمعے کے درمیان اس کے لیے ایک الگ سے روشنی ہوگی۔ سورہ کہف پڑھنے سے فائدہ یہ ہے کہ گھر کے اندر سکون نازل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5011، تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، سورہ کہف کی تلاوت ایک صاحب کر رہے تھے تو اس کے گھر میں بدلی جو ہے وہ چلی آ رہی تھی، اس کا گھوڑا بت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو سکون ہے جو گھر کے اندر قرآن پڑھنے کی وجہ سے نازل ہو رہا ہے، یہ سکینت نازل ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے گئے تھے، اصحاب کہف کون ہے، غار والے کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 6 پر غور کیجئے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان ہلاک کرنے والے ہیں اگر وہ اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں گے۔ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، لوگ ایمان لائیں نہ لائیں آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ اب اس کے بعد لگ بھگ 18، 19، 20، 25 آیت میں اصحاب کہف کا واقعہ، غار والوں کا واقعہ ہے۔ غار والوں کا واقعہ کیا ہے؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم ان کا قصہ بیان کرے، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کیا، اور انہی لوگوں کی دعا ہے آیت نمبر 10 کے اندر، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان فراہم کر دے۔ یہ چند نوجوان تھے، کہا جاتا ہے یہ 3 تھے، 5 تھے یا 7 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی روشنی جلا دی تو ان لوگوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم نے زیادتی کی بات کی۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ غار کے اندر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حفاظت کی جو غار کے اندر تھے، اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہے، اگر غار کے اندر جھانک کر دیکھ لے تو وہ بھاگتے ہوئے پیٹ پھیر لے اور خوف میں آ جائے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد ان لوگوں کو زندہ کیا۔ پھر آپس میں پوچھے وہ لوگ کتنے دن تک ٹھہرے رہے، تو کہا 1 دن یا آدھا دن۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ، پیسہ وغیرہ دیا، چاندی کا سکہ دیا، جاؤ کھانا لے کر آؤ، تو وہ لوگ آئے تو یہ 309 سال پرانی بات ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا ارے یہ تو پرانا سکہ ان کو ہاتھ لگ گیا۔ کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، کوئی بادشاہ تھا دقیانوس جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتا تھا، چڑھاوے کی طرف بلاتا تھا، تو وہیں چند نوجوان تھے، ایک اللہ والے ہو گئے۔ بالآخر جب ان لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ ارے یہ سکہ دیکھا تو کہا ارے پرانے زمانے کا سکہ کیسے آپ لوگوں کو ہاتھ لگ گیا؟ کہا ہم لوگ تو اسی شہر کے رہنے والے، کہیں اور کے تو ہے نہیں۔ بالآخر اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس تک بات پہنچ گئی، اور پھر وہ لوگ سب آئے تو دیکھا ارے یہ لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت دے دی۔ آگے کہا جاتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہے کہ میں کل کرنے والا ہوں، بلکہ کہے إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ چاہے تو انشاءاللہ بولا کرے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ صبر کیجئے جو لوگ آپ کے ساتھ اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو جہنم کی آگ کیسی ہے، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، وہ آگ ایسی ہے جس کی قناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے اور وہ پانی کی فریاد کریں گے، اور ایسے پانی سے ان کی فریاد سنی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا اور چہرے بھون ڈالے گا، وہ بہت برا مشروب ہے، بہت بری آرام گاہ ہے۔ ایمان والوں کا، نیک عمل کرنے والوں کا فائدہ، آیت نمبر 30 پر غور کیجئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یقیناً ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے، پھر اسی طرح ان کو بہترین لباس پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے،
باریک ریشم اور موٹے ریشم پہنائے جائیں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد ایک فقیر مسلم اور ایک مالدار کافر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالدار کافر کو 2 باغ دے رکھے تھے۔ ایک دن وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور نفری اور جتھے میں بھی زیادہ معزز ہوں۔ اور وہ جو اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہا وما اظن الساعۃ قائمہ، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھی نے جو فقیر تھا، مسلمان تھا، اس نے کہا کیا تو اس ذات سے کفر کرتا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا؟ جب تو اپنے باغ میں داخل ہو تو یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ جب وہ باغ کے اندر داخل ہوا تو کیا ہوا؟ خاویۃ علی عروشها ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا اور وہ آدمی کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اس وقت کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا تھا۔ اب اس کے بعد دنیاوی زندگی کی مثال پانی سے دی جا رہی ہے۔ پانی سے کیوں مثال بیان کی جا رہی ہے؟ کیونکہ پانی ایک جگہ نہیں جمتا، پانی ختم ہو جاتا ہے۔ پانی کے اندر اگر گھسیں گے تو آدمی گیلا ہو جاتا ہے، اور پانی اگر زیادہ ہو جائے تو نقصان دہ ہے۔ تو دنیا کے اندر زیادہ گھسیں گے تو نقصان دہ ہے، دنیا اگر زیادہ گھسا لیں گے تو نقصان دہ ہے، اور پانی ختم ہو جاتا ہے تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے مثال بیان کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا ذرا ذکر ہے، ووضع الکتاب وفتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، مجرموں کو دیکھیں گے کہ ہر چیز موجود ہے، وہ کہیں گے ہائے ہماری تباہی، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، انہوں نے جو عمل کیے ہوں گے سب حاضر ہوں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد ابلیس کا ذکر ہے، کان من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بول دیا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، بالآخر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور کہا نہیں، ایک میرا بندہ ہے جو زیادہ جانتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نوجوان کو لے کر نکلے۔ تو یہ سورہ اس لیے اتری ہے کہ لوگوں نے پوچھا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر کا کیا واقعہ ہے۔ پھر جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو مچھلی بھول گئے اور دریا میں سرنگ بنا کر وہ چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی سے کہا بھئی ہمارا ناشتہ تو لے آؤ۔ تو کہا نہیں، ہم جہاں پتھر پہ آرام کر رہے تھے وہیں بھول گئے اور شیطان نے بھلا دیا۔ بالآخر وہ لوگ واپس آئے، اس جگہ پہ پہنچ گئے۔ فوجد عبدا من عبادنا، ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی خضر کو پایا۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خضر سے میں آپ سے علم سیکھوں گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، اور جس چیز کی آپ کو خبر ہی نہ ہو تو کیسے صبر کر پائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پتہ یہ چلا علم سیکھنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے، سفر بھی ضروری ہے، صبر بھی ضروری ہے۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے لیے سفر بھی کیا اور صبر ہوا نہیں ہوا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا اگر میری پیروی کرنی ہے تو جب تک میں نہ بتا دوں مجھ سے مت پوچھیے گا۔ اب دونوں آدمی چلے، ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ خضر نے کشتی کو پھاڑ دیا، اس کے اندر سوراخ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں رہا گیا، کہا اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، آپ نے تو اس کے اندر سوراخ کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے، یقیناً آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ تو خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، میری بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے اور میرے معاملے میں تنگی میں مجھے نہ ڈالیے۔ پھر اس کے بعد دونوں ساتھ میں چلے، ایک بچہ تھا اس کو خضر نے پکڑا اور مار دیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا، یقیناً آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا اس کو جاننے کے لیے آئندہ کی نشست کا انتظار کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔